شیخ حسینہ واجد کو استعفے پر مجبور کرنے والے ناہید اسلام کون ہے؟ استعفیٰ دے کر بنگلہ دیش سے فرار ہونے والی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کی قیادت کرنے والے طالب علم ناہید اسلام سے متعلق تفصیلات سامنے آ گئیں۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا دیے جانے کے خلاف جولائی 2024 میں کئی دن تک مظاہرے ہوئے تھے، جن میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا تھا، مگر طلبہ نے اپنے ساتھیوں کو انصاف نہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے اور سول نافرمانی کی کال دے کر ڈھاکہ کی طرف مارچ کا اعلان کیا تھا۔ شیخ حسینہ کا استعفیٰ طالب علم رہنما ناہید اسلام کی قیادت میں ملک گیر مظاہروں کے بعد سامنے آیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 26 سالہ ناہید اسلام اس وقت ڈھاکہ یونیورسٹی میں سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہے۔ وہ انسانی حقوق کے کارکن کے طور پر کام کرنے کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ ناہید اسلام نے شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ کے خلاف بھی آواز اٹھائی، جس پر انہیں سڑکوں پر تعینات دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 19 جولائی 2024 کو ناہید اسلام کو سبز باغ میں ایک گھر سے سادہ کپڑوں میں ملبوس کم از کم 25 افراد نے اغوا کیا تھا۔ طالب علم کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس سے احتجاج میں ملوث ہونے کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تھی اور اسے ہتھکڑیاں لگا کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ناہید اسلام 2 دن کے بعد ایک پل کے نیچے سے بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا، جبکہ 26 جولائی 2024 کو اسے دوسری بار سرکاری اہلکاروں نے اغوا کیا تھا۔ ناہید اسلام 1998 میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئے، جو کہ شادی شدہ ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، جبکہ والد ٹیچر اور والدہ ہاؤس وائف ہیں۔ جغرافیہ کے طالب علم نقیب اسلام نے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ناہید کے پاس ناقابل یقین صلاحیت ہے اور اس نے ہمیشہ کہا کہ ملک کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسے پولیس نے اٹھایا، اسے بے ہوش ہونے تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر سڑک پر پھینک دیا گیا۔ اس سب کے باوجود وہ لڑتا رہتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا، ہمیں اس پر فخر ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد 1 مہینے سے جاری عوامی احتجاج کے بعد ملک سے فرار ہو کر بھارت چلی گئیں، جس کے بعد فوج نے اقتدار سنبھالتے ہی عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا۔